یا اللہ، میں تھک چکی ہوں، مجھے صبر اور ہمت عطا فرما۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل خالی محسوس ہوتا ہے؟ ہونٹ مسکرا رہے ہوتے ہیں مگر آنکھیں ہر رات خاموشی سے آنسو بہاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ شاید آج آپ بھی اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ شاید آپ نے بھی سینکڑوں بار دل ہی دل میں کہا ہوگا، یا اللہ، میں بہت تھک چکی ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہی وہ لمحہ ہے جسے آسمانوں میں فرشتے بھی خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایسا فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ مگر اس فیصلے تک پہنچنے سے پہلے ایک ایسی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی مشکل وہ ہے جو اسے نظر آ رہی ہے: رزق کی تنگی، رشتوں کی تلخی، تنہائی، بیماری یا لوگوں کی بے قدری۔ لیکن حقیقت میں سب سے بڑی آزمائش یہ نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی آزمائش وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل اللہ سے امید کھونے لگتا ہے۔ شیطان بھی اسی لمحے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں آہستہ آہستہ وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، شاید تمہاری قسمت میں خوشی نہیں، شاید اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اگر بندہ ان خیالات کو سچ مان لے تو وہ جسم سے نہیں بلکہ روح سے تھک جاتا ہے، اور یہی وہ تھکن ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب بندہ سمجھتا ہے کہ اب ہر راستہ بند ہو گیا، تب اللہ ایک ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اکثر بڑی خوشیوں سے پہلے ایک لمبا انتظار آتا ہے، اور بڑی کامیابی سے پہلے دل کو آزمایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ آزمائش کے آخری مرحلے میں ہمت ہار جاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی دعا کی قبولیت کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ شاید آپ کی زندگی بھی اسی مقام پر کھڑی ہو جہاں ایک قدم مزید صبر آپ کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے کہ میرے بندے، میں نے تمہارا آنسو دیکھ لیا ہے، تمہاری خاموش دعائیں سن لی ہیں، اور تمہارے لیے ایسا انعام تیار کر رکھا ہے جو تمہاری ہر تکلیف بھلا دے گا، تو کیا آپ چند دن، چند ہفتے یا چند مہینے مزید صبر نہیں کریں گے؟ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے والے لوگ مشکلات میں بھی امید نہیں چھوڑتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی بلکہ بہتر وقت کا انتظار ہوتی ہے۔ لیکن ابھی اصل راز باقی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے جاننے کے بعد آپ اپنی ہر آزمائش کو نئی نظر سے دیکھیں گے۔ کیا واقعی اللہ ہر تھکے ہوئے دل کو خود اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے؟ ذرا اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کیجئے جب آپ نے ہر انسان سے امید لگا کر دیکھی۔ کسی نے وعدہ کیا مگر نبھایا نہیں، کسی نے ساتھ دینے کا یقین دلایا مگر مشکل وقت میں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ میری قسمت ہی خراب ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے سہاروں سے ہٹا کر اپنی رحمت کے سہارے پر لانا چاہتا تھا؟ کیونکہ جب تک بندہ ہر طرف دیکھتا رہتا ہے، وہ پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا۔ اللہ کبھی کبھی دنیا کے دروازے بند کرتا ہے تاکہ بندہ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانا سیکھ لے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنی آزمائش کو اللہ کی ناراضگی سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ ہر تکلیف سزا ہو۔ بعض آزمائشیں انسان کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر مزید خالص ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن کا دل بھی آزمائشوں میں نکھرتا ہے۔ اگر آج آپ کے آنسو کوئی نہیں دیکھ رہا تو یاد رکھیں وہ رب ضرور دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے رات کی تاریکی میں گرا ہوا ایک آنسو بھی چھپا نہیں رہتا۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض لوگ بہت کم وسائل کے باوجود مطمئن رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ سکون دولت سے نہیں، اللہ کے قرب سے ملتا ہے۔ جب اللہ دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے تو چھوٹی سی چھت بھی محل لگتی ہے، اور اگر وہ سکون نہ ہو تو بڑے بڑے محل بھی قید خانہ محسوس ہوتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا آپ نے کبھی اللہ سے صرف اپنی ضرورتیں مانگی ہیں یا کبھی صرف اللہ کو مانگا ہے؟ کیونکہ بندے کی زندگی اس دن بدلنا شروع ہوتی ہے جب وہ کہتا ہے، یا اللہ اگر پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے لیکن تو میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اندر کی ٹوٹی ہوئی روح دوبارہ زندہ ہونا شروع ہوتی ہے۔ شاید آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے، شاید آپ ہر رات یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ کل کچھ بدل جائے گا، مگر صبح پھر وہی مشکلات آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ شاید آپ نے لوگوں سے محبت کی مگر بدلے میں بے قدری ملی۔ شاید آپ نے رشتے نبھائے مگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ شاید آپ نے برسوں سے ایک دعا مانگی ہے اور ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آج تک آپ کو زندہ رکھا ہے، ہر مشکل کے باوجود آپ کو سنبھالا ہے، ہر ٹوٹنے کے بعد پھر کھڑا کیا ہے، تو کیا وہ آئندہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ یقیناً نہیں۔ جس رب نے اب تک آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا وہ آگے بھی آپ کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے، اور ہر آنسو کے بعد ایک ایسی مسکراہٹ آتی ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے اگر آج آپ کے دل سے صرف ایک ہی دعا نکل رہی ہے کہ یا اللہ میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے صبر اور ہمت عطا فرما، تو یقین رکھیں یہ دعائیں راگا نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو ضائع نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر بہترین انداز میں بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی لیے آج سے ایک عہد کر لیجئے کہ حالات جیسے بھی ہوں نماز کو نہیں چھوڑیں گے، دعا کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن سے اپنا تعلق نہیں توڑیں گے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ مایوسی شیطان کا راستہ ہے، جبکہ امید مومن کی پہچان ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ابھی آیا ہی نہ ہو سکتا ہے آپ کی سب سے بڑی خوشی ابھی اللہ کے حکم کی منتظر ہو، اور ہو سکتا ہے جس معجزے کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ قریب ہو۔ آخر میں آئیں اپنے رب کے حضور دل جھکا کر دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کی تھکن کو سکون میں بدل دے، ہماری بے بسی کو طاقت عطا فرما، ہمارے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں صبر، ہمت، توکل اور اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ جو شخص اس وقت ٹوٹا ہوا ہے اس کے دل کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، جو مایوس ہے اسے امید عطا فرما، جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما،
اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔